بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب تک کسی بیماری کی تشخیص نہ کی جائے اس کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ ایک بیماری جسے ہم والدہ اور بیوی کا جھگڑا کہہ دیں، مدتوں سے ہمارے معاشرے کو خراب کیے ہوئے ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی بیسک ریزنز کو ایڈریس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ شدید ڈس بیلنس کا شکار ہے اور ہمارے معاشرے کی ایک بڑی مضبوط ورکنگ یونٹ جس کو ہم میل کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں، وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہے۔ آج انشاءاللہ بڑی بریف طریقے سے اور بہت ٹو دا پوائنٹ طریقے سے چند ایسے اقدامات کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جن پہ عمل کر کے ہم انشاءاللہ اس پرابلم کو کافی حد تک اوور کم کر سکیں گے۔ ناظرین، والدہ اور زوجہ یعنی بیوی کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں اس کی دو بیسک ٹائپس ہیں۔ ایک ٹائپ تو وہ ہے جس کو ہم نیچرل کانفلکٹ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ماں نے اپنی زندگی انویسٹ کی ہوتی ہے، بیوی بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہوئی ہوتی ہے، تو دونوں ہی اپنا پورا حق اپنے اس شوہر پہ یا اپنے بیٹے پہ رکھتی ہیں۔ تو ایک نیچرل رائیولری ہے جو کہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں۔ ایک ان نیچرل ڈیفیکلٹی یا رائیولری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ کوئی ضد ہو سکتی ہے، کوئی غصہ ہو سکتا ہے، کوئی خاندانی دشمنی ہو سکتی ہے، میری بہن کی بیٹی نہیں لائے تھے اس لیے میں اس کو بھی نہیں بسنے دوں گی، کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ ان نیچرل ریزن کہیے، اس کا ٹریٹمنٹ ریلیٹیولی ڈفرینٹ ہوگا۔ چند بیسک کوالٹیز مرد میں ہونی چاہیے اگر وہ ان معاملات کو ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس میں پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، مرد کو بہت اچھا لسنر ہونا ضروری ہے۔ اس کانفلکٹ کو میں عام طور پہ دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں مینجمنٹ کے حوالے سے۔ ایک تو ہے ایکیوٹ مینجمنٹ یا ایمرجنسی مینجمنٹ۔ آپ گھر آئے ہیں، ڈیوٹی سے تھکے ہوئے تھے، گھر آتے ہی آپ کو ٹی وی لاؤنج میں یا کسی گھر کے مرکزی کمرے کے اندر یہ سین دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ کوئی بھی والدہ صاحبہ ہو یا بیوی ہو، وہ سر پہ دوپٹہ باندھ کے بیٹھی ہوں گی، رو رہی ہوں گی اور دوسرے کی شکایتیں کر رہی ہوں گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ گھر میں انٹر ہوتے ہی پہلے سلام کرنے کی عادت ڈالیں، بہت اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد سب کو اسمائل دیں، حالات کا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں فریقین وہیں پہ موجود ہیں تو آپ کھسک لیں، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیے یا باہر چلے جائیے سلام کر کے، جب تک کہ معاملہ میدان جنگ ٹھنڈا نہ ہو جائے آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ گھر میں انٹر ہونے کے بعد، سلام کرنے کے بعد، اسمائل دینے کے بعد آپ کہیں میں واش روم جانا ہے، کیونکہ بہرحال انسان باہر کے سٹریس میں ہوتا ہے، واش روم سے منہ ہاتھ دھو کے باہر نکلے گا، ریلیٹیولی فریش ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں اگر ایک جگہ پہ موجود ہوں تو اس وقت آپ کسی کا معاملہ سالو کرنے کی کوشش نہ کریں، کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں، کسی نے نہیں ماننی ہے آپ کی بات، بلکہ والدہ صاحبہ سے اور بیوی سے الگ الگ جا کے بات کیجیے۔ اور اس بات کرنے میں اس چیز کا خیال رکھیے کہ اس کا حق آپ کے اوپر کتنا ہے اور اس کو اپنی پوری سپورٹ کا یقین دلائیے۔ والدہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا میاں میری بیک پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم عام طور پہ مادی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہماری نان میٹیریلسٹک نیڈز ہمارے معاشرے کے اندر اگر وہ پوری نہ ہو تو وہ پرابلم کاز کرتی ہیں۔ ماں کو پیار کیا کریں، ماں کے روزانہ جا کے ٹانگیں دبایا کریں، اس کے پاؤں پہ کچھ چوما کریں، اس کو احساس ہوگا میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ بیوی کے پاس جائیں، اس کو چھوٹا سا کوئی تحفہ دیا کریں، اس کے حسن کی تعریف کیا کریں، اس کو اپنے ہونے کا، بیک پہ ہونے کا احساس دلائیے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہم لوگ اکثر یہ کام نہیں کرتے، اور اگر یہ کرنا شروع کر دیں ہمارے کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ تو ایک ایمرجنسی پرابلم کی ڈیلنگ تھی۔ اب لمبے مسئلے کے لیے یا پریونٹیو میئرز ہم کیا لے سکتے ہیں تاکہ یہ معاملات اچھے چلتے رہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کوالٹی ٹائم دینا، والدہ کو ان کا ٹائم دینا اور بیوی کو ان کا ٹائم دینا۔ اور کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ٹائم جس میں وہ خوشی محسوس کریں اور وہ اپنے آپ کو پراپرلی ایکسپریس کر سکیں۔ مرد کو بہرحال ایک اچھے لسنر کے طور پہ ہی رہنا ہے اور سپورٹر کے طور پہ رہنا ہے۔ نمبر 2، دونوں کی ضروریات کا حد الامکان خیال رکھیں۔ اور نمبر 3، بہترین سفارت کاری کیجیے۔ آپ ایمبیسڈر بن جائیے۔ کبھی والدہ کے پاس گئے تو ان کو کہا کہ
یہ میری بیگم آپ کے لیے گئی تھی بازار تو آپ کے لیے بھی ایک سوٹ لے آئی, اس نے کہا امی کو یہ رنگ بڑا اچھا لگتا ہے, وہ دے دیں. اسی طرح سے والدہ کی طرف سے کوئی چیز, اماں نے حلوہ بنایا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں بڑے پسند ہے, تمہارے لیے بھجوا دیا انہوں نے. آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے تحائف کے ذریعے سے کنونس کیجئے, اور یہ ڈیفینیٹلی اثر رکھتی ہے, تحفہ اثر رکھتا ہے. آہستہ آہستہ ان دیکھے طریقے سے محبت ڈیولپ ہوتی ہے. اب آتے ہیں اس ان نیچرل کانفلکٹ کی طرف جس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم دو طرح کی سپورٹ ضرور لیں, جو بھی ہم لے سکتے ہیں. ایک ہے سائیکولوجیکل سپورٹ. ہمارے ہاں میرج کاؤنسلرز ہوتے ہیں, ہمارے ہاں سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی معاشرے میں ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پاگل ہی وہاں پہ جاتے ہیں, جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو کسی میرج کاؤنسلر, کسی سائیکولوجسٹ سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ اندر کی ان بیماریوں کو نکال کے باہر پھینکے. اور ساتھ ہی ساتھ اسپرچل ہیلر کے پاس جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو بیماری ہے نا ہماری, بغض ہے, کینہ ہے, عناد ہے, ظلم کی طرف انسان کا راغب ہونا, غصہ ہے, یہ ہماری روحانی بیماری ہے. کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ کہ جس کی محفل میں جانے سے انسان کا دل تر و تازہ ہو جاتا ہو اور اس کے اندر بہتری کی خواہش پیدا ہو جاتی ہو, اس کے پاس جاتے رہنا ریگولرلی بہت ضروری ہے. اپنی والدہ کو لے کے جائیے, اپنی بیوی کو لے کے جائیے. ہفتے میں ایک دفعہ صلحاء کی صحبت ہو جائے تو کیا ہی بات. میں اسپرچل ہیلر سے میرا مطلب یہ کوئی جادو ٹونے والے لوگ نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے وہ نیک بندے کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں, اور ان کی محفل میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل بدلتے ہیں. تو ناظرین, یہ چند گزارشات تھی. میرا اس بات پہ مکمل یقین ہے کہ اگر آپ ان کو اسی طرح سے فالو کریں گے انشاءاللہ تو آپ بہت فائدہ پائیں گے. ایک حل والدہ اور بیوی کے تنازع کا یہ بھی الٹیمیٹلی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے. اگر آپ دونوں کے حقوق کو کما حق کو پورا کر سکتے ہیں الگ رکھ کے, تو یہ بھی ایک بیسٹ سولوشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. خوش رہیے, خوش رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.